چلیے جی، اب اگلی صورت پہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ ساری صورتیں اپنی جگہ بہت ہی خوبصورت ہیں اور ہر صورت کا مزاج بھی فرق ہے. پیچھے جب سے ہم نے وہ صورت پڑھ لی الحمدللہ انفال اور توبہ، تو اس کے بعد ہمارے لیے مورلز اینڈ لیسنز لینا زیادہ آسان ہے. ابھی تک ہم نے مستقل 3 صورتیں انبیاء کرام کے نام پہ کر لی، یونس، ہود اور یوسف. اب اس کے بعد صورت رعد آ رہی ہے. تھوڑا سا ان دونوں کو بیچ میں آپس میں ایک جوائنٹ لگاتے ہوئے آگے چلیں تو صورت یوسف میں ایک ہی سٹوری تھی نبی کی اور ان کے ارد گرد سارا کچھ گھوم رہا تھا. اگلی صورت جو ہمارے سامنے رعد ہے، اور رعد کہتے ہیں تھنڈر کو، بجلی کی جو کڑک ہے، ایک فرشتے کا نام ہے بیسیکلی. اس صورت کا بھی بنیادی مضمون جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور قرآن پاک کی دعوت. وہ لوگ عقل مند ہیں جنہوں نے قرآن کو بھی مان لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، لیکن جو اس پوری صورت میں آپ کو تھیم ملے گا نا، وہ حق اور باطل کی کشمکش کا، کہ اس دنیا میں ایک طرف حق پھیل رہا ہے اور پھیلا رہے ہیں لوگ، اور دوسری طرف باطل بھی پھیل رہا ہے اور اس کو پھیلا رہے ہیں. تم نے اپنے لیے کس کو لینا ہے؟ اور یہ بھی سورہ یوسف کے بعد کے دور میں، یعنی 1290 تقریباً، یعنی ہجرت سے بس 1 سال پہلے ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چالیں چلی جا رہی تھیں اور آپ کو مکہ سے نکالنا تھا، اور یہ بالکل اسی ترتیب کی صورت ہے جس ترتیب میں سورۃ یوسف چل رہی تھی. اور اگر آپ اس صورت کے اندر سے خاص چیزیں دیکھیں نا تو علم البلاغہ اور جامعیت، کمپریہنسو جملے ہیں، بڑی پر تاثیر صورت ہے. اور اگر آپ کا اس کا سورۃ یوسف کے ساتھ ربط دیکھیں تو حضرت یوسف کے حق پر ہونے اور ان کے مخالفین کے باطل پر ہونے کا تذکرہ ہم نے پیچھے پڑھا. اس صورت میں اسی مزاج کو حق اور باطل کے فرق کے ساتھ کائنات کی نشانیوں سے بیان کیا جا رہا ہے. اور اس میں ہماری وہ خوبصورت آیت بھی آنے والی ہے کہ جس کو ہر سال ہم دورہ قرآن کے دوران بہت انجوائے بھی کرتے ہیں. پھر ہم نے پچھلی صورت کے آخر میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اللہ کا کام دیا، علی بصیرہ، بصیرت کے ساتھ کرو یہ کام. یہاں صورت رعد میں اسی بصیرت تک پہنچنے کے دلائل دیے جا رہے ہیں. اور اگر اس سے اگلی صورت دیکھیں تو کون سی؟ ابراہیم. یعنی اگر بیچ میں ذرا تھوڑی دیر کی رات صورت کو اوپر کیجئے نا تو صورت ابراہیم 4 سورہ بنے گی جو نبیوں کے نام میں. تو سورہ رات کی خوبی لکھیں جو اور صورتوں میں کم دکھی ہوگی سوائے ایک صورت کے، کہ رات سے پچھلی صورت بھی نبی کے نام پہ اور اس سے اگلی صورت بھی نبی کے نام پہ. اور اس صورت میں ہم شکر کو دیکھیں گے. اور بہرحال ایک سے خوبصورت خزانوں سے بھری ہوئی یہ صورتیں ہیں. یہ دعا کریے کہ اللہ ہمارے وقت میں برکت دے، فہم میں برکت دے، اور ہم ان ساری چیزوں کو لے کر سمجھ کر چلیں. پوری کائنات کی نشانیوں سے بھری ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ آیات مشہودہ اور آیات مسموعہ. سورۃ رعد میں آیات مشہودہ ہیں، یعنی کائنات میں جو چیزیں ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں. تو ان سب کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم اس کو انجوائے بھی کریں گے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الرعد. اور اس کے نام کے ساتھ دماغ میں کیا آتا ہے بھلا؟ بالکل ایک قسم کا بجلی کی کڑک میں امید بھی ہوتی ہے اور خوف بھی ہوتا ہے نا، روشنی بھی ہوتی ہے اور آواز ہوتی ہے. بچپن میں کبھی بجلی کڑکے تو ایک دم روشنی آتی ہے نا، لیکن ساتھ ہی آپ سہم جاتے تھے کیا کہ اس کے بعد میں آپ زور کی ایک آواز بھی آئے گی. بس یہی ہے کرواتے. آپ ایک آنکھ سے روئیں گے اور ایک سے ہنسیں گے. اللہ کے رستے کا سفر، حق کو پھیلانے کا سفر ایک دم آپ کو خوش کرے گا اور دوسرے ہی دم آپ کو اداس اور پریشان کرے گا. ایک دن آپ کا مورائل بہت ہائی ہوگا اور ایک دن آپ کا مورائل ڈاؤن ہوگا. یہ چلتا رہے گا. یہ حق اور باطل کا سفر زندگی میں چلتا ہی رہے گا. پہلا رکوع ہے، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. یعنی پوری کائنات کا آپ کو ایک ٹور کرایا جا رہا ہے ان آیات میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را تلک آیات الکتاب. یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے سب حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے. ہر ایک میعاد معین پر گشت کر رہا ہے. وہی کام کی تدبیر کر رہا ہے اور اپنے نشانات کھول کر بیان کر رہا ہے.
کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اسی نے زمین پھیلا کر بچھا دی ہے اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دی ہیں، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دوہرے دوہرے پیدا کر دیے۔ وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ ساری نشانیاں ایسے لگتا ہے کہ آپ کھڑکی سے باہر دیکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ سارے منظر نظر آ رہے ہیں، اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگے یعنی جڑے ہوئے بالکل رستوں میں ساتھ ساتھ دکھتے ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیت ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں، شاخدار بھی اور بعض ایسے ہیں جو بے شاخ ہیں، سب ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں۔ اس کو ہائی لائٹ کریے گا، یسقا بماء واحد۔ پھر بھی ہم ایک کو ایک پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں، اور اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ علم کا پانی ہو یا زمین کا پانی ہو، ایک ہی رنگ کا ہوتا ہے، لیکن اس کو جذب کرنے والے اور بعد میں اس سے پھر فصلیں اگانے والے لوگ مختلف ہوتے ہیں۔ دل بھی زمین کی طرح ہے۔ اس وقت قرآن کا پانی سینوں پہ پڑ رہا ہے، آپ کے کان بھی سن رہے ہیں، آپ کے ساتھ لفظ بھی ٹکرا رہے ہیں دل دماغ کے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کیا کرے کہ مجھے اس کا بہترین شاہکار بنا دے، کہ جو قرآن کا پانی میرے اوپر پڑے تو سب سے زیادہ خوبصورتی میرے اندر آئے، میرے اخلاق میں، میری کردار میں بہتری آنے لگے۔ اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا ہم جب مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، یہی ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے، اور یہی ہیں وہ جو جہنم کے رہنے والے ہیں اور جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان صورتوں میں اسپیشلی اگلی صورت میں بہت ڈراوے ہیں، جہنم کے، آگ کے، پکڑ کے، اور جو تجھ سے سزا کی طلبی میں جلدی کر رہے ہیں راحت سے پہلے ہی، یقیناً ان سے پہلے سزائیں بطور مثال گزر چکی ہیں، اور بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کے بے جا ظلم پر بھی۔ اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ تیرا رب بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی یعنی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ تو پہلے رکوع میں ایک آیت ایمان سے متعلق، پہلی ہی آیت کیا ہے؟ وَلَٰكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اکثریت گمراہی پر رہتی ہے۔ پھر اس سے ہم نے سیکھا کہ ہدایت کا پانی ایک، قرآن کی بارش ایک، فرق زمینوں کا ہوتا ہے۔ کچھ زمینیں زرخیز ہوتی ہیں، کچھ زمینیں بنجر ہوتی ہیں۔ دو کتابیں پڑھ کر ہم اپنے رب کا قرب پا سکتے ہیں۔ ایک کتاب وہ جو اس وقت آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن، اور دوسری کائنات۔ قرآن اللہ کا قول ہے اور کائنات اس کا فعل ہے، اور اس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں۔ کچھ لوگوں کو کائنات کو دیکھ کر بھی ہدایت مل جاتی ہے اور کچھ کو قرآن پڑھ کر بھی نہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرے۔ بہترین استاد وہ ہوتا ہے جو قرآن پڑھ کر انذار کرے اور کائنات پڑھ کر تبشیر کرے۔ یہ جملہ ضرور لکھیے گا۔ کئی لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھ کے بڑا ڈر لگتا ہے، تو ذرا سا کائنات کو دیکھ لیں، کھڑکی کھول کر آسمان کو دیکھیں۔ کبھی آپ نے کائنات کو پڑھا؟ سیکھیے قرآن پڑھ کر انذار اور کائنات کو پڑھ کے تبشیر۔ تھوڑا سا وقت نکالا کرے باہر کا، برے رنگ میں نہیں کہہ رہی، لیکن یو ایس اے کے کلچر میں نیچر آبزرویشن نہیں ہے، واک نہیں ہے، سیریں نہیں، کھانا ہی کھانا ہے، کھانا ہی کھانا ہے، اور بہت کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ کی خوبصورت تخلیق کو دیکھ کر اس خالق کی عظمت کو پہچاننا ہے۔ یہ آپ کے میرے عمل کا نقطہ ہے۔ رکوع نمبر 2، 8 سے 18۔ اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ اس رکوع میں آپ کو وہ اب نظر آنے لگا شعر جس کو مولانا حالی نے بڑی محبت سے کہا تھا، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام۔ مادہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، اور پیٹ کا گھٹنا بڑھنا بھی۔ ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے، ظاہر اور پوشیدہ کا وہ عالم ہے، سب سے بڑا اور سب سے بلند و بالا۔ تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور بآواز بلند اسے کہنا، اور جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو، سب اللہ تعالیٰ پر برابر اور یکساں ہے۔
اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدل لے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، اور سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے، گرج اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے۔ کفار اللہ کے بارے میں لڑ جھگڑ رہے ہیں اور اللہ سخت قوت والا ہے، اسی کو پکارنا حق ہے۔ جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے منہ میں پڑ جائے، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں۔ ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی میں ہے۔ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام۔ آپ پوچھئے کہ آسمان و زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ۔ کہہ دیجئے کیا پھر بھی تم، یعنی اگر اللہ ہے تو کیا تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کو حمایتی بنا رہے ہو جو خود بھی اپنی جان کے بھلے اور برے کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہہ دیجئے کہ اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتے۔ یا کیا اندھیریاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ کیا جنہیں یہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے کہ ان کی نظر میں پیدائش میں شبہ پڑ گیا؟ کہہ دیجئے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ اکیلا ہے اور زبردست غالب ہے۔ اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنی اپنی وسعت کے مطابق نالے بہہ نکلے، پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھی جھاگ کو اٹھا لیا، اور اس چیز میں جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں زیور یا ساز و سامان کے لیے اسی طرح کی جھاگ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ اب جھاگ تو ناکارہ ہو کر چلی جاتی ہے، لیکن یہ آیت آپ کے بارے کے تھیم کی وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ، لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجاوری کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے اس کے حکم کی نافرمانی کی، اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ ہو اور اسی کے ساتھ ویسا ہی اور بھی ہو تو وہ سب کچھ اپنے بدلے میں دے دیں، یہی ہے جن کے لیے برا حساب ہے اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے۔ کیا پتہ چلا؟ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تصویر بیان کر رہی ہے۔ آپ جب کائنات کی یہ باتیں اور خاص طور پہ پھر لوگوں کو اللہ نے جس طرح سے آزمایا اور پکڑا اس کو دیکھیں تو اس پہ ایک جملہ لکھیے، جو اپنے گناہوں کا علاج خود نہیں کرتا پھر اللہ اس کے لیے طبیب بن جاتا ہے۔ جو اپنے آپ کو خود کیور نہیں کرتا اللہ اس کے لیے پھر علاج کرنے کے لیے مصیبتیں، بیماریاں اور پریشانیاں ڈالتا ہے۔ پھر اس حصے میں ہم نے دیکھا کہ مادہ کے یعنی فیمیلز کے رحموں میں جو کچھ ہے اس کی بات ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ مرغی کا بچہ 21 دن کے اندر انڈے سے باہر آتا ہے، اور آپ کی مرغیاں ہر روز ایک انڈا دیتی ہیں عموماً۔ اس کے برعکس ہاتھی کا بچہ کتنی دیر میں دنیا میں آتا ہے پتہ ہے کسی کو؟ انسان کے بچے کا تو سب کو پتہ ہے نا، جا کر ذرا لکھ کے چیک کریے اپنے گوگل شیخ سے کہ کون سا بچہ کتنی دیر بعد دنیا میں آتا ہے۔ جیسے انسان کا بچہ 9 مہینے کچھ دن، اگر ہاتھی کا بچہ جو 2 سال بعد دنیا میں آتا ہے کیا اس کی ماں کا حال ہوتا ہوگا؟ آپ ذرا اس کو الٹ کریں، ہاتھی کا بچہ 1 دن میں باہر آ جائے اور مرغی کا انڈا جو ہے وہ 2 سال بعد ایک آئے تو ناشتے کا کیا ہوگا؟ آملیٹ کہاں سے بنیں گے؟ آلو انڈے کیسے کھائیں گے؟ اور چاروں طرف ہمارے ہاتھی 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 پھر رہے ہوتے۔ جس رب کا یہ کوانٹٹی کنٹرول بھی ہے اور کوالٹی کنٹرول بھی ہے، کیا ہم اس کا حق نہیں ادا کریں گے؟ پھر اس میں اندھے اور بہرے کا بات پڑھی ہم نے تو لکھی اندھا کون؟ اندھا وہ جو وحی کی روشنی میں نہیں دیکھتا، اور دیکھنے والا کون؟ جو قرآن کے گلاسز سے دنیا کو دیکھتا ہے۔ اور جو سب سے پیاری بات وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ، وہی بچے گا جو لوگوں کو نفع دے گا۔ حقیقت یہ ہے
بی بینیفیشیل اینڈ ڈونٹ وری اباؤٹ دی بینیفیشری. جس نے دنیا کو نفع دیا آج بچے میں، اس میں اللہ کا قانون مسلمز کے ساتھ بھی غیر مسلم کے ساتھ ہے. نیوٹن کا لفظ آتے ہی کیا آتا ہے؟ لا آف گریوٹی. ساری دنیا کے لوگ جو بھی تھے کسی نہ کسی لمحے انہوں نے بھی سیب کو زمین پہ گرتا دیکھا ہوگا. نیوٹن کو وہ بات کیوں سوچ گئی جو آپ کو مجھے نہیں سوچتی؟ کیونکہ وہ پوری طرح انوالو تھا. آپ جس کام کو پوری ڈیپتھ کے ساتھ اس کے اندر جھک کے بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ اس میں ہوتے ہیں. آپ اس روم میں بیٹھے نا، اور آپ جتنا اسپیکر کے پاس ہیں، آپ کو اسکرین اچھی دکھ رہی ہے، آپ کا مصحف ٹھیک جگہ پہ رکھا ہوا ہے نا، آپ کے اندر اتنا اترے گا. آپ یہاں سے وہ پیچھے دروازے پہ چلے جائیں 0.2% کم ہو جائے گا. ذرا دوسرے روم میں چلے جائیں تو 15% ہی کم ہو جائے گا. نیچے یہی سب کچھ کر رہے ہوں گے، یہ 50% رہ جائے گا. اور ذرا کام بھی ساتھ کرنا شروع کر دیں تو 5% رہ جائے گا. پھر ایک دم کان اٹھتے ہیں جہاں کوئی ہمارے مطلب کی بات ہوتی ہے. بینیفیشل بنیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ شان ہے. اسی کو سکھانے کے لیے آگے ایک دو اور آیات بھی آ رہی ہیں. تو عمل کا نقطہ کیا ہے کہ مشکل وقت کو اللہ کی حکمت جان کر صبر اور تحمل سے گزارنا ہے، صحیح اور غلط کو پہچاننا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرنا ہے. آیت نمبر 19 سے 26 مومن کی سیرت اور کردار کا خوبصورت نقشہ. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کیا وہ شخص جو یہ علم رکھتا ہے کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے. اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو. نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہو، جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و اقرار کو توڑتے نہیں، اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے جوڑتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں، اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں. ان ہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے. آپ کہتے اتنی مشکل چیزیں کرنے والے کیا ہوگا؟ جنات عدن، ہمیشہ رہنے کے باغات جہاں یہ خود جائیں گے، اور ان کے باپ دادوں اور بیوی اور اولادوں میں سے جو بھی نیکوکار ہوں گے، ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، سلامتی ہو تم پہ. صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا. کن کو ملے گا؟ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. اب ایک اور کردار ہے اپوزٹ. اور جو لوگ اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے. اللہ جس کی روزی چاہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے، اور یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے. سوچیے، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے. کیا پتہ چلا کہ مومن جنت کی خاطر صبر کرتا ہی جاتا ہے. صبر کیا ہے؟ جنت کی قیمت. فنعم عقبی الدار، یہ قیمت ادائے بغیر خواہشوں کی جنت تو مل جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ ابدی جنت نہیں ملے گی جس کا وعدہ یہاں اللہ نے فرمایا. سیکھا کیا کہ مشکل وقت میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اللہ اور بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، برائی کو بھلائی سے دور کرنا ہے. اور اگلا رکوع نمبر 4 27 سے 31 جس میں دلوں کے سکون کی باتیں آنے لگی ہیں. دل اطمینان پاتے ہیں اللہ کے ذکر سے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی یعنی معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا. کہہ دیجئے کہ اللہ جسے گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے. جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں. یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے. اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وہی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنائیے. یہ اللہ رحمان کے منکر ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے جس کے سوا در حقیقت کوئی بھی لائق عبادت نہیں. اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میرا رجوع ہے.
اگر بالفرض قرآن آسمانی کتاب کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی یا مردوں سے باتیں کرا دی جاتی پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے. بات یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو کیا ایمان والوں کو اس بات سے دل جمعی نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے؟ کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پہنچے. یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. کیا پتہ چلا؟ ایمان سے متعلق 3 آیات ہیں. رات 28 الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے. آپ دیکھیے کہ اطمینان قلب کس میں ہے؟ لفظ اللہ. آپ ذرا سے اپنے نوٹس میں لکھیے اللہ اللہ. کہنے سننے میں فیل ہوتا ہے. اور لفظ اللہ میں کیا موتی چھپے ہوئے ہیں. ایک تو المیز پہ الاسماء الحسنہ کی سیریز میں سے پہلا ہی لفظ سن لیں. 4 دن میں یہ ہوا تھا. لفظ اللہ کا کوئی ایک لفظ ہٹائیے ذرا، پھر بھی یہ مکمل. صرف 3 لفظ ہیں، الف لام ہا، اور اس کا کمبینیشن کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. صرف 3 لفظ ہیں، تکرار ہے اس کی. اور لفظ اللہ ایسے فیل کریں اللہ. اور آپ ذرا سا باقیوں کے ساتھ بھی کھیلیں، یعنی ال اتار دیں تو الہ، اگر شروع کا الف لام ہٹا دیں تو لہو، سب کچھ اسی کا ہے. اور اگر پہلا الف رکھیں، بیچ کے 2 لام نکال دیں اور آخر میں ہو دیں تو کیا بنے گا؟ دکھوں میں ہم کہتے ہیں، پھر یہ ایسی جیسے آگ لگتی ہے اندر، پھر اور سیک نکلتا ہے. آج ایک عمل کا نقطہ لے لیں کہ جب دکھ کوئی تکلیف آئے تو کہیں اللہ. لام ڈالیں گے نا تو سکون، اور لام نکالیں گے تو اور بھی دل جلے گا. ہم اپنے دکھوں کو بناتے رہتے ہیں. پھر رات 29 نیک مومن کے لیے جنت کے اعلیٰ مقام ہے جو اللہ نے اس کے لیے تیار کیے ہیں. اور 31 اللہ کو جبری ایمان نہیں چاہیے. آپ کو چاہیے جبری تحفہ؟ کسی کو فورس کرے مجھے گفٹ دو، مجھے دعوت کھلاؤ. کئی لوگ کہتے ہیں جائز نہیں ہے، وہ تمہاری کمیٹی نکلی پارٹی کھلاؤ، یہ کرو وہ کرو. دیکھیں اللہ نے کہا کہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. کوئی کھلانا نہیں چاہتا کبھی نہ کھائے، کبھی اشارہ بھی نہ اس کو دے تاکہ اگلے پہ بوجھ نہ ہو. کھلاتا ہے خوشی سے، محبت سے، حق سمجھ کر دعا دے لیں، لیکن کبھی کسی کو اس طرح کا فیلر نہ دیں کہ آپ مجھے ضرور کچھ دیں. تو عمل کا نقطہ کہ اللہ سے اپنے لیے ہدایت مانگنی ہے، کائنات میں اللہ تعالیٰ کے معجزات پہ غور و فکر کرنا ہے. اور آیت نمبر 32 سے 37 بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے. دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت. ایک حدیث کا خلاصہ ہے یہ بیسیکلی، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا اور میں نے بھی کفار کو ڈھیل دے دی تھی، پھر انہیں پکڑ لیا. بس میرا عذاب کیسا رہا. کیا وہ اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی اس کے کیے ہوئے اعمال پر، ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں. کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو. کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یا صرف اوپری اوپری باتیں بنا رہے ہو؟ بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے مکر سجا دیے گئے ہیں اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھلانے والا کوئی نہیں. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے. انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں. اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا میوہ ہمیشگی والا ہے اور اس کا سایہ بھی. یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا، اور کفار کا انجام تو دوزخ ہے. جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں. آپ لوگوں کی طرح قرآن پڑھ کر خوش ہوتے تھے صحابہ بھی، اور دوسرے فرقے اس کی باتوں کے منکر ہیں. آپ اعلان کر دیجئے مجھے تو صرف حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں. میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے. اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے. اگر آپ ان کی خواہشوں کی پیروی کرتے یا آپ نے ان کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا تو اللہ کے عذاب سے آپ کو کوئی حمایتی ملے گا نہ بچانے والا. کیا پتہ چلا؟ قرآن پڑھنے کے بعد خواہش پرست نہیں ہونا، خدا پرست ہونا ہے. اپنی خواہشات کو قرآن و سنت کے تابع کرنا ہے. دنیاوی مفادات کے لیے قرآن کی تعلیمات کو نہیں چھوڑنا.
فیتھ ان ایکشن میں ساتھ ہی اپنے عمل کو بھی چیک کرتے جائیں. کیا اتنا قرآن پڑھ کر بھی اب میرے دل سے دنیا نہیں نکلی؟ کیا میرے اندر سے وہ دنیا کے لیے جو ایک سب کچھ پا لینے کی خواہش تھی وہ نہیں نکلی؟ تو پھر دعا کریں کہ اللہ میرا دل بدل دے. آیت 38 سے 43 اللہ تعالیٰ ہی مختار کل ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اہم آیت ہے، دیکھیے گا. ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا. کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے. ہر مقررہ وعدے کا ایک لکھت پڑھت ہے، یعنی اس کو ریٹن فارم میں دیا گیا. یہ آیت جو اگلی آ رہی ہے 39-40، یہ تقدیر سے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے. لوح محفوظ اسی کے پاس ہے. ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو ہم فوت کر لیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہی ہے، حساب تو ہمارے ہی ذمے. آپ دیکھیے جو بک کا رائٹر ہوتا ہے اس کا پوری چوائس ہوتی ہے، جو لکھے جو مٹائے، اگلے ایڈیشن میں کچھ ایڈ کر لے، کچھ نکال دے یا کچھ ویسے ہی جانے دے. تو تقدیر کے کئی مختلف ابواب ہے، اس میں ایک وہ ہے جس میں اللہ چینجز چاہتا ہے. جب چاہے امینڈ کر دیجیے. آپ پلانر بنا لیں، اس میں اکارڈنگ ٹو نیڈ چینج کر لیجیے. آپ کا ٹائم ٹیبل بن گیا الحمدللہ، اب اس میں 19-20 چلتی ہے. یعنی فطرت سکھا رہی ہے کہ 2+2 ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ 4 ہی ہو، کبھی وہ 3.25 یا 4.25 بھی ہوتا ہے. تو بی فلیکسیبل، یہ اس کا ایک میسج ہے. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں، وہ جلد حساب لینے والا ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں. جو شخص جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. کفار کو بھی معلوم ہو جائے گا اس جہاں کی سزا کس کے لیے ہے. یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں. آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ ہی گواہی دینے والا کافی ہے، اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے. کیا پتہ چلا کہ نبی پر اور ان کے بعد آج ہم پر ابلاغ کی ذمہ داری ہے، نتیجے کے مکلف ہم نے. یعنی ہم نے لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے، منوانا شرط نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات ہے کہ اس میں چونکہ تقدیر سے متعلق یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، تو پھر ہم کدھر ہیں؟ سوال یہ شروع سے لوگوں کے ذہنوں میں آتے رہے. تو اس کا جواب یہ ہے، کسی کی بات کر لیں کہ آپ کے بچے کی عمر 20 سال لکھی تھی، آپ نے دعا کی اور دل سے کی اور ایک یقین سے کی، اللہ نے اس کو 20 کی بجائے 40 سال کی عمر دے دی. آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے لکھے کو آپ نے بدل دیا؟ نہیں. فرشتے جب اس حکم کو جا کر چیک کریں گے نا تو اس کی تقدیر کی کتاب میں یہی لکھا ہوگا، ابتداً اللہ نے اس بچے کو 20 سال کی عمر دی تھی، پھر اس کی ماں اس کے لیے دعا کرتی ہے، پھر اس کی دعا کی وجہ سے اللہ نے اس کی عمر کو 20 سے 40 میں بدل دیا. سبحان اللہ. اللہ کی شان کوئی نہ سمجھا آج تک. فیتھ ان ایکشن کہ انبیاء کی شان میں غلوف نہیں کرنا، عقیدے کو مضبوط رکھنا ہے، علم سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے.